جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ناظرین کرام، آج میں اس انسان کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں جسے دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا پورا نام ذاکر عبدالکریم نائک ہے، جن کا تعلق تو بھارت سے ہے، لیکن ان کی مقبولیت کا ڈنکا پورے عالم میں بجتا ہے۔ ان کی منطق ایسی ٹھوس ہوتی ہے کہ مذہبوں کے بڑے بڑے علماء کے پاس اس کا رد نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی غیر معمولی علمیت اور ٹھوس دلائل سے پورے عالم میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اور پیس ٹی وی کے بانی اور صدر ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر میں عصر حاضر یا ماضی قریب کے 5 چوٹی کے اسلامک اسکالرز کی بات کروں تو یقینی طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام ان میں شامل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف اسلام کے بارے میں ہی بلکہ تمام مذاہب کے متعلق مکمل جانکاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ وہ نہ صرف مذاہب اور تاریخ پر عبور رکھتے ہیں بلکہ وہ ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر بھی ہیں۔ پہل تو انہوں نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو بھی جاری رکھنا چاہا، مگر پاکستان کے معروف عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے انہیں کہا کہ آپ کو ڈاکٹری اور تبلیغ میں سے کسی ایک کام کو ہی آگے لے کر کے چلنا پڑے گا۔ اس بات کا ذکر ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ پھر میں نے ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ دیا اور اپنی توجہ مکمل طور پر اسلام کی ترویج پر لگا دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شیخ احمد دیدات اور ڈاکٹر اسرار احمد سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ پیس ٹی وی دنیا میں کسی مذہب کا واحد وہ چینل ہے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے۔ اپنے غیر معمولی حافظے کی وجہ سے انہیں سینکڑوں کتابیں زبانی یاد ہیں۔ جب کسی بھی مذہب کا سائل ان سے سوال کرتا ہے تو وہ ان کی ہی کتابوں سے حوالہ جات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے وہ بندہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر سوال کا اس قدر تسلی بخش جواب دیتے ہیں کہ سوال کرنے والا مطمئن ہو جاتا ہے اور کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ سوال کسی بھی مذہب سے ہو یا کسی بھی نوعیت کا ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے آسان اور سادہ طریقے سے ان کا جواب دیتے ہیں کہ سارا مجمع تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ وہ نہ صرف بھارت میں ہی بلکہ کئی دوسرے ممالک میں بھی جا کر اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے انہیں ان کی قابل قدر خدمات کی وجہ سے کئی اعزازات سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت تک اسلام پر لگائے گئے کئی الزامات کا علمی رد کر چکے ہیں۔ اتنی خصوصیات کے حامل ہونے کے باوجود ان میں انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری ہے۔ وہ خود کو عالم نہیں کہتے بلکہ خود کو ایک ادنا سا طالب علم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیس بک پر 22 ملین سے زائد فالوورز ہیں۔ ان کو بھارت کے 1.25 ارب سے زائد لوگوں میں سے 82 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ تنگ نظری کے باعث مودی سرکار نے ان پر جھوٹے الزامات لگا کر ملک بدر کر دیا۔ اس وقت وہ ملائیشیا میں قیام پذیر ہیں۔ ان کی خدمات کی بدولت ملائیشیا کے لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور حکومت کی جانب سے انہیں ملائیشیا کی قومیت بھی دے دی۔ اس سے پہلے انہیں سعودی عرب اور بھارت کی قومیت حاصل ہے۔ ملک بدر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا اور نہ صرف ملائیشیا بلکہ دنیا کے کئی دوسرے ممالک میں جا کر اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں۔ وہ نہ صرف عام لوگوں سے بلکہ دوسرے مذاہب کے بڑے بڑے علماء سے بھی مذاکرات کرتے ہیں اور انہیں لاجواب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف غیر مسلموں بلکہ مسلمانوں کے بھی اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کیا ہے اور اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آخر میں ان کلمات کے ساتھ کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے۔